وہ تو آج خاص کر تیار ہوا تھا، سفید براق شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے اور بلیک کوٹ ہی میں بال جیل سے سیٹ کیے۔ اس کے مردانہ مخصوص پرفیوم کی خوشبو رامین معطر کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بےحد پرکشش مرد تھا۔ وہ اسے لینے پہنچا تھا۔ فرحین آنی نے بےحد گرم جوشی سے اس کی توازی کی تھی، پر بے چین نگاہیں بس اپنے دل کے چین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جبھی بن وہ سیڑھیوں سے اترتی آتی دکھائی تھی، وائٹ ہی لانگ فراک میں، بالوں میں کرل ڈالے، میک اپ کے نام پر بس ہلکی گلابی لپسٹک اور آئی لینسز لگایا تھا۔ وہ اس وقت سادگی میں پرکاری کی مثال لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب آنی سے مل رہی تھی اور ان کو نورالین کے بارے میں بتا رہی تھی۔ انجوائے یور سیلف بچہ، تمہیں بھی تو پالا ہے نا، یہ تو میری نواسی، ڈونٹ یو وری، انہوں نے تسلی دی تھی۔ اس نے بلاول کے بڑائے ہاتھ کو آہستہ سے تھاما تھا۔ وہ اسے ڈنر کے لیے ایک پرائیویٹ کروز شپ پر لے گیا تھا۔ نیلگو سمندر کی لہروں کے بیچوں بیچ چاندنی رات کی چمکتی روشنی میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے بلاول، وہ بے حد خوش تھی۔ دور دور نظر آتا سمندر، مہکتی فضائیں اور کھلا نیلا آسمان۔ نشا واقعی محصور ہو گئی تھی۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری میرے دل، وہ اس کی کمر کے گرد بازو ہمائل کرتے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا بولا تھا، جو اس کے سلونے گاہوں پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ دونوں اب وہ ہارٹ شیپ نما چھوٹا سا کیک کاٹ رہے تھے۔ بلاول نے اس کے ہاتھ میں زمین کے کاغذات پکڑائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا گفٹ دوں، پر ہر چیز حسن جانا کے آگے ہیج لگی۔ پھر سوچا کچھ ایسا ہو جس سے میری جان کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ وہ کالج کے کاغذات ہیں جن کی بنیاد گاؤں میں ڈال چکا ہوں۔ کام شروع ہو چکا ہے۔ پھر جب مینجمنٹ اب تم نے ہی دیکھنی ہے تو کیوں نہ زمین بھی تمہاری ہی نام ہو۔ وہ مفصل جواب دے رہا تھا۔ نشا حد تک سن رہی تھی۔ اس نے بلاول کے لیے وائٹ گولڈ کے کف لنکس لیے تھے جو اب اسے بلاول کے جذبوں کے آگے ہیچ لگے تھے۔ کہاں گم ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے آپ مجھے قید کرنے کے چکر میں میرے دل کو قید کر لیں گے کسی دن۔ وہ اس سے خوبصورت اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے لائی تھی، پر مجھے نہیں لگتا کوئی بھی تحفہ آپ کے تحفے کے جذبے کے آگے ٹک سکے گا۔ بلاول نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میرا آپ سے قیمتی تحفہ تمہارا یہ اظہار، یہ وفا، یہ مسکراہٹ ہے جانے من۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتے بولا تھا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے شور میں کھوتے اس نے آہستہ سے سرگوشیاں کی تھی۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگ دو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو۔ اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے، میرے چہرے پر چمکتا ہوا آنچل کر دو۔ دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جھل تل کر دو۔ جیسے صحراؤں میں ہر شام ہوا چلتی ہے، اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے جھل تھل کر دو۔ تم چھپا لو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی، اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو۔ مسئلہ ہو تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو۔ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو۔ مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ وقت سرکتا جا رہا تھا اور چاند ان کے دلوں کے ملن کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ اسے اور اپنی بیٹی کو لیے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ نشا جہاں خوش تھی وہاں بے قل بھی تھی۔ بلاول نے اس سے اب تک نورالین اور سبھی کے رشتے والی بات نہیں کی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔
حویلی میں آتے ہی وہ سب سے پہلے اماں فیروزہ کے پاس دعا لینے گئی تھی، جو اس کے جانے کی وجہ سے نا واقف تھی، بس دل میں پریشان تھی۔ کمرے میں آ کر نورالعین کو کپڑے تبدیل کراتے بھی وہ آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ جب وہ اندر آیا تھا وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر جا بیٹھا تھا، گہری نگاہیں عادت کے مطابق اسی پر گاڑے تھی۔ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کسی ایک شخص کی غیر موجودگی میں جہنم لگنے والا کمرہ یکایک گلنار کیسے ہو گیا؟ وہ اٹھتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے گالوں پر لمس چھوڑا تھا۔ بلاول، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں کوٹ گئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں کرتے وہ رکا تھا، چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ جانتا ہوں، پر یہ نہیں جانتے کہ کیوں گئی تھی۔ اس دن بھی گاڑی میں بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں میری امی کی پراپرٹی کے کام سے گئی تھی، مجھے میرا حصہ مل گیا ہے، وہی معاملہ تھا بس، اس نے وضاحت دی تھی۔ بلاول نے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں یہ نہیں جان سکا؟ پہلی فرصت میں یہی معلوم کروایا تھا، پر تمہیں یہ بتاؤں گا نہیں، کیونکہ جانتا ہوں میری بیوی کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ یہ انگوٹھیاں تم ایک خود نورالعین کو اور دوسری سبھی کو آج شام، اور اس سے الگ ہوتے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولتے رنگز نکالی تھی۔ وہ پل میں فک پڑی تھی۔ اب بنوائی ہیں تو وہ دینی ہی ہوں گی، یہ تم اپنی جانب سے عقیقے کے تحفے کے طور پر دے دینا۔ وہ بہت عام سے انداز میں کہتا اس کا گال چھوتا بولا تھا، جس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اللہ تیرا شکر، سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ تبدیلی کیسے؟ میری بیٹی اور بیوی سے قیمتی کچھ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میری خوشی نہیں، مجبوری تھا، پر مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا کام ہے اولاد کی حفاظت کروں، میری اولاد کا کام نہیں ہے یہ۔ وہ اسے ساتھ لگاتے بولا تھا، تھینک یو بلاول۔ اب اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ بلاول نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا تھا۔ یاسمین کی زندگی کے یہ حسین ترین دن تھے۔ فرید صاحب کے ساتھ ان چند دنوں میں انہیں اندازہ ہوا تھا کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے، ہم سفر کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ واپس آ گئے تھے، اور اگر کے اصرار پر فرید صاحب ان کے ساتھ ہی شفٹ ہوئے تھے۔ یاسمین اس وقت فرید صاحب کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، نوال چائے بنا رہی تھی، اعظم برتن لگا رہا تھا، جبکہ ثانیہ کو خوشخبری سننے کے بعد سے انہوں نے سر پر ہی بٹھا لیا تھا۔ اب بھی اسے 101 ہدایتیں دی جا رہی تھی جنہیں وہ مسکرا کر سن رہی تھی۔ الوینا کے پیپرز تھے تو وہ انسان کم کتابی کیڑا زیادہ بن گئی تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ برسوں سے یاسمین کی آنکھوں میں چمکتا خواب، ایک مکمل خاندان، ایک مکمل گھر۔ وہ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی مسکرائی تھی۔ فرجاد کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نور ماں بننے والی تھی، آج ہی تو انہیں یہ خوشخبری ملی تھی۔ بلاول نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ نور، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا، جو جانے کیوں اداس سی تھی۔ شاید اس مشکل وقت کو یاد کرتے اس نے اکیلے کاٹا تھا۔ مجھے اس بار مت چھوڑ دیجیے گا فرجاد، اس کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکی تھی۔ نور، میرا وعدہ، اس بار کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ ڈو یو ٹرسٹ می؟ اس کے پوچھنے پر نور نے آنسو پوچھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مما، تو رو رہی ہو؟ سبھی بھاگتے کھلونوں کو چھوڑتے آیا تھا، کیونکہ تم کھانا جو نہیں کھا رہے۔ عالم نے بات گھمائی تھی۔ ریئلی مما؟ وہ معصوم بن بھی گیا تھا۔ ہاں، اور آپ نے آج قاری صاحب سے بھی نہیں پڑھا تو مما روئے گی؟ نور نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مما شوری، میں آپ کو عبدالباری پوئم سناؤں گا۔ اب ماں کے سر ہلانے پر وہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ عبدالباری سے وہ اچھا بچہ ہے، وہ دودھ بھی پیتا ہے، وہ برش بھی کرتا ہے، وہ اسکول بھی جاتا ہے۔ اب نور کیمرے سے ویڈیو بنا رہی تھی اور فرجاد سر پکڑے تھا۔ ایک دن اسے کوئی عبدالباری نام کا مل گیا نا، پیٹ دے گا یہ اسے وہ سبھی کے بیزار تاثرات نوٹ کرتے دل پہ دل ہنسا تھا۔ ثانیہ، اعظم اسے خوشی سے پاگل ہوتے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ دیکھو، اس نے لیٹر اس کے سامنے کیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ اس کے انٹرویو کا لیٹر تھا، جسے کینیڈا کی کمپنی میں اس نے اپلائی کیا تھا، وہاں سے آفر آ گیا تھا۔ پر
कैसे कैसे मैनेज होगा, सब हो जाएगा यार, खुशी की खबर को खुशी। मैं वैसे भी अब वर्चुअल काम करता हूँ, मैं और तुम मिलकर मैनेज कर लेंगे, वो उसे हौसला देते कह रहा था, जबकि वो फिर अकीदत से उसे देख रही थी। आई लव यू सो मच आज़म, वो कहते उससे लिपट गई थी। आई लव यू मोर स्वीट हार्ट, अब सबको बता दें। वो उसके बाल सहलाता उसे लिए बाहर चला गया, जहां उनको ये खुशखबरी की खबर दूसरों को भी सुना देनी थी। वो उस वक्त हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा था, उसकी धड़कनों का शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था, मजबूत कदम लरज रहे थे। ए मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मुझे ताकत से ज़्यादा ना आजमा, मेरा ना सही, मेरी बेटी के लिए उसे सेहतयाब कर दे मेरे अल्लाह। दिल दुआ गो था, लब खामोश थे और नजरें जामिद। बिलावल, आप बिलावजह फिक्र कर रहे हैं, देखें, एक प्लानिंग हमारी होती है और एक प्लानिंग अल्लाह करता है। आने वाले को रोक नहीं सकते ना, जाने वाले का दामन पकड़ सकते हैं। अल्लाह हमें औलाद के तोहफे से नवाज रहा है, हमें खुश होना चाहिए। वो जब उसकी प्रेगनेंसी की खबर पर परेशान था, तब उसने उसका हाथ थामते कहा था, डॉक्टर ने कहा था ये खतरनाक है, वो जो अल्लाह औलाद दे रहा है वो मुझे सेहत भी ज़रूर देगा, और वैसे भी अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी तो बताया था डॉक्टर ने। परेशान होकर वो भी उसे तसल्ली दे रही थी, और आज वो दिन आ गया था। नूरुलैन अपनी चच्ची के पास थी, जबकि बिलावल के साथ अम्मा फिरोज़ा थी, जो अलग बहू के लिए परेशान थी। तभी नर्स ने उसे डॉक्टर के वो चोरे कंधे वाले मजबूत शख्स, जिसकी सितवान नाक पर आज कोई गुरूर न था, उसकी वजी चेहरे पर डर और गम तहरीर था। एहसास निदामत से हमेशा उसके गुरूर से उठी गर्दन आज झुकी थी। वो सुबह के इस पहर कब्रिस्तान में इस कब्र के पास खड़ा था। इसने फूल उस कब्र पर डाले थे, फिर मुक्तबा पर हाथ फेरा, लब भींचे। अब वो फातिहा पढ़कर सलामती भेज रहा था। सुर्ख गुलाब, इनका रंग, इनकी खुशबू मुझे दीवाना कर देती है, खिलखिलाती आवाज में कहा गया जुमला आंखों को नम कर गया था। उसने दोबारा मान से इस कब्र के मक्तबा पर हाथ फेरा था, फिर थके थके कदम कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वो अब थके थके कदमों से गाड़ी में बैठे, गाड़ी हवेली के जान बाबा बाबा हवेली पहुंचने की देर थी कि उसकी आंखों का नूर, उसकी नूरुलैन फुदकती उसके बाजू से लिपटी थी। बाबा, आज ना मुन्ने ने आइस भी खोली है, उसकी आइस पप्पा जैसी प्रीटी है, ग्रे ग्रे। 4 साला नूरुलैन की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसका एक और भाई आ गया था। शाज़ेन सो गया क्या? वो अब उसकी उंगली पकड़ते पूछ रहा था। यश, वो अपनी 2 पोनियों वाले सर को हिलाते बता रही थी। और आपकी मम्मा, उसने मुंह बनाया था। ए, क्या हो गया मेरे बच्चे को? बिलावल ने गोद में लेते इसका गोल मासूम उदास चेहरा चूमा था। बाबा, अब सिर्फ मुन्ना मम्मा पास रहेगा, नूरी नहीं रहेगी। महज 4 साल की तो थी, ऐसा सोचना आम बात थी। तुम बाबा के पास रहोगे, बाबा की नूरुलैन, वो उसकी आंखें चूमता बोला था। बाबा, सबसे प्यारी आइस किसकी है? बाबा, फिर रुक कर उसका लटका मुंह देखा। बाबा की नूरुलैन की। उसने शरारत से उसका गाल खींचा था, फिर उसे अम्मा फिरोजा के पास। वो हल्के ग्रे कलर के लिबास में अपने चंद दिन के बेटे शाहजीन को सीने से लगाए सो रही थी। उसने प्यार से अपने मताए हयात को देखा, फिर लगते जिगर को। अगर नूरुलैन उसकी आंखों का नूर थी, तो शाहजीन को वो दुआओं की कबूलियत की वजह समझता था। वो दुआएं जो उसने निशा की जिंदगी के लिए मांगी थी, वो अच्छे दिन में आवाज़ दियो। शाहजीन का नाम निशा के कहे मुताबिक अम्मा फिरोजा ने रखा था। उसे गुड्डी फरीन आनी ने दी थी। वो धड़क आ गए आप। वो उसकी आहट पर ही उठी थी। हमेशा तुम्हें जगह देता हूँ, वो उसके बाल कान के पीछे अरसते मुस्कुराते बोला था। तो क्या गलत करते हैं, हक है आपका। वो जानती थी वो सनोबर की कब्र पर गया था, और ये भी कि एक बार फिर सनोबर की याद एहसास निदामत में उसे कर्क कर गई थी। क्यों बेचैन है इतना बिलावल? गुनाह जानकर होता है और अनजाने में गलती।
خود کو الزام دینا چھوڑ دے۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے بولی تھی، پتہ نہیں یار، دل کا بوجھ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ میرے نام کو زندہ رکھنے آپ انہیں واپس نہیں لا سکتے، بلا سکتے ہیں۔ اپنے نام کو زندہ رکھنے والی کی کوششوں کی لاج رکھتے، اس کے نام کو زندہ کر دے، ان کے نام پر ہاسپٹل کھول دے تاکہ آئندہ کوئی صنوبر اس اذیت سے نہ گزرے۔ ایک اسپتال پورے گاؤں کے لیے کافی نہیں ہے، پھر عورتوں کو اکثر مرد مکس ہاسپٹل میں جانے ہی نہیں دیتے، کیوں نہ ان کے لیے آپ الگ انتظام کر دے اور نام صنوبر کے نام پر رکھ دے۔ اس کی بات پر بلا کی ایسی اب پھر گھور رہے ہیں، وہ ایک بھی اس کی ایسے ایکٹنگ دیکھنے پر الجھتی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ میری حورین کا صرف چہرہ ہی نہیں، سونے جیسا دل بھی خرے سونے جیسا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے بولا تھا، تھینک یو۔ وہ اس کا سر سینے پر ٹکاتے بولا تھا، قبل وہ کچھ کہتی شاہزین نے روتے رنگ میں بھنگ ڈالا تھا۔ وہ اسے اٹھاتی چپ کرانے لگی، جو اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں، گہری جھیل سی۔ وہ شاہزین کی آنکھوں پر لب رکھتے بولی تھی، بلاول ٹھٹکا تھا، کیا اس کے انتظار کی شب ختم ہونے کو تھی؟ یہ پورا آپ پر گیا ہے، شاید اسی لیے مجھے یہ بہت پیارا ہے، یا شاید اسی لیے یہ آپ پر گیا ہے کہ اس کی ماں ہر وقت آپ کو جو سوچتی ہے۔ وہ اس کے تاثرات کا مزہ لیتے گول مول اظہار عشق کرنے لگی۔ یہ پہلیاں نہ بجھواؤ، ان لبوں سے وہ لفظ کہہ دو جو کب سے سننا میری خواہش ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا، جو پتا ہے وہ کیوں سننا ہے۔ وہ بے نیاز بنی تھی، شاہزین کو بیٹ پر لٹاتے اس کی طرف مڑی تھی، جو ناراض ہوتے اٹھا تھا۔ اس نے کھچاؤ پر ہاتھ تھامتے نشا کو دیکھا تھا۔ I really love you dear husband، اس نے مسکراتے کہتے اس کے چورے سینے پر سر رکھا تھا۔ محبت ہے تم سے، یہ میں اقرار کرتی ہوں، ہاں یہ اقرار تو جان وفا سو بار کرتی ہوں۔ تمہارا رستہ تکتی ہوں، کھولے دل کا دروازہ، تمہارے واسطے سجتی ہوں میں، سنگار کرتی ہوں۔ خطا ہونے سے پہلے سوچ لینا تم ذرا اتنا، کہ تم ہی تو ہو دنیا میں جسے میں پیار کرتی ہوں۔ فقط مانگا ہے یہ دل کیا چیز ہے، تم پہ میں جان اپنی نثار کرتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہی کیا ہے، تمہیں بتلاؤ میں کیسے، تمہارے ہجر کا دریا میں کیسے پار کرتی ہوں۔ تمہاری شاعری ایک دن نہ میری جان لے ڈالے، تمہاری شاعری میں اس کی مدھم آواز میں غزل سنتے وہ کیسے یاد کی اتنی لمبی نظم۔ وہ متصب پوچھ رہا تھا تو وہ ہنس پڑی، ویسے ہی جیسے آپ کرتے ہیں۔ اس نے بھی مسکراتے بازو اس کی گردن کے یاسمین حسن سابق کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور فرید صاحب ان کے یوٹیوب چینل کے لیے شوٹ کر رہے تھے۔ کمرے سے نکل کر لانگ شرٹ کے ساتھ اسٹال لی نوال نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا، کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں۔ بس وہ جھپ کر پک لیتی، آفس جلدی تھی جب سے اس کی جاب ہوئی تھی اور الوینا انٹرنشپ پر UAE گئی تھی۔ اسے تب صحیح سے جا کر اعظم کے فیصلے کا مقصد سمجھ آیا تھا۔ ویل ڈن مامو، گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ مسکرائی تھی۔ شام کو اسے شاہزیب کے اسٹینڈ اپ شو میں بھی مشہور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ باہر ملکوں میں بھی مشہور ہو گیا تھا۔ اچھا لڑکے نہ ہمارے بالی ووڈ نے بگاڑے ہیں، نہیں مانتے، چلو میں مثال دیتا ہوں کو نہ بس لڑکی سے مسئلہ ہے، وہ سانس بھی لے ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ گانا تو سنا ہوگا آپ نے، کب تک جوانی چھپا ہوگی رانی، گواروں کو کتنا ستا ہوگی رانی۔ یہ رشتے والی آنٹی سے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں، مطلب کوئی جوان ہوا ہے تو ان کو اطلاع دے۔ اس کی بات پر کراؤڈ ہنسا تھا۔ اچھا وہ گانا تو سب نے سنا ہوگا یار، ہاں وہ سلو بھائی اور ٹوئنکل بہن کا۔ اب یہاں نہ لڑکی چل بیٹھی ہوتی ہے، لڑکے کو مڑوڑ اڑتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پیار کرے گی، لڑکی ماڈرن ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں، ہاں جی۔ اب لڑکا چپکو ہے، فوراً سے کہے گا میرے ساتھ چلے گی۔ اب یہاں لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ بھیا یہ تو پگلیٹ ہے، وہ ڈر گئی، وہ کہتی ہے نانا جی، یہاں بالی ووڈ لڑکی کی چوائس نہیں مانتا۔ اگلے لیرکس میں
ہم تجھ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ بیچاری کا طرح نکل جاتا ہے، وہ کہتی ہم کہیں چھپ جائیں گے۔ کوئی اس کی نہیں سنتا، پورا کراؤڈ پاگلوں کی طرح ناچتا ہمارے ماچو مین ہیرو کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، ڈولی میں بٹھا کر لے جائے گا۔ ان سب میں لڑکی کے اماں ابا بھی ناچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو بارات کا خرچہ بچا۔ عجیب ہی ماحول ہے یار، اب کے پورا کراؤڈ کہکا لگا کر اٹھا تھا۔ وہ کامیڈی سے نپٹا۔ شو کے اختتام پر نوال سے ملتے باہر جا رہا تھا جب کسی نے آواز دی تھی۔ یس، اس کی نگاہ کنگ ہوئی تھی، وہ شرمیم تھی۔ ہائے کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے یہ شو دیکھنے آئی تھی۔ یو آر ڈوئنگ ریئلی گڈ، وہ ازلی اعتماد سے کہتی مسکرائی تھی پر شاہزیب صاحب کی سٹی گم تھی۔ گدھا کہیں کا۔ نوال کو غصہ آیا تھا۔ شرمین، اس نے معاملہ ہاتھ میں لیا۔ یار میں عنقریب یونی کے دوستوں کی پارٹی رکھ رہی ہوں، تم بھی آؤ نا۔ بالکل، بلکہ مجھے اپنا نمبر دو، میں واٹس ایپ میں ایڈ کرتی ہوں۔ گمسم شاہزیب کو دیکھتے نوال نے خود ہی کہا تھا۔ شور، وہ مسکراتی چلتی تھی پر شاہزیب کنگ تھا۔ چل گئی وہ ہونک۔ نوال نے نمبر سیو کرتے سر پیٹا تھا۔ تم نے نمبر کیوں لیا اس کا؟ وہ الجھا۔ تاکہ ہم اس کو اٹھا کر لے جائیں، ڈولی میں بھابھی بنا کر لے جائیں، وہ چڑھاتی بولی تھی۔ دفع ہو یار۔ اب وہ آگے تھا اور نوال کا باجا پیچھے۔ اوکے، سب بچے بیٹھ جائیں۔ 7 سالہ سبھی ٹیچر بنے کھڑا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا اسکیل تھا۔ سامنے ننھے منھے بہن بھائی تھے۔ مش میں بور ہوئی۔ نورالعین کو ویسے بھی پڑھائی پسند نہ تھی اور سبھی بھیا کھیلنے میں پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ مش نہیں نورالعین سر بولتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کو کریکٹر سے باہر جاتے بولا تھا۔ شوری، وہ منہ بسوڑتے بیٹھ گئی تھی۔ اب سبھی نے رخ اپنے گول مٹول رس گلے جیسے بھائی سارم کی طرف کیا تھا، جو 3 سال کا تھا اور پینسل کلر سے سرکل بنانے کے بجائے ان کی فائٹ کر رہا تھا۔ اپنے نالائق شاگردوں سے سبھی میاں خوب تنگ تھے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک کھلندر تھے۔ اگر تم لوگ صحیح سے نہیں بیٹھے تو میں وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نورالعین بولی، تو بھیا آپ ہمیں کے ساتھ نہیں کھیلو گے؟ خوشی چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی، سبھی کا منہ لٹکا تھا، پھر آنکھیں چمکی۔ نہیں، میں چھٹی بند کر دوں گا۔ وہ سینے پر کینچی کی طرح ہاتھ باندھتے لوٹا، پھر فاتحانہ چنگو منگو کو دیکھا جن کے منہ اتر گئے تھے اور وہ اب شوری کر رہے تھے۔ نور، بچے کہاں ہیں؟ عالم ابھی فائل سے نپٹ کر بیٹھا تھا۔ نور اس کے لیے چائے لائی تھی۔ وہ علامہ سبی صاحب کے پاس زیر تعلیم ہے، وہ ہنستے بولے تھے۔ سبی اور سبھی کے نت نئے شوق، وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ویسے اچھا ہے، اس بہانے ہمیں بھی تو ٹائم مل گیا آپ سے تنہائی میں ملنے کا۔ وہ اس کے گرد بازو ہمائل کرتے بولا تھا۔ عالم، ایک بات بتائے، وہ اس کی بٹنز کو چھیڑتے بولی تھی۔ یار تم سو پوچھو، اللہ رے فراخ دلی، یہ میں کیا موٹی؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ چل بھائی، یہ تو میتھ کے الگورتھم سے بھی مشکل سوال ہے، یعنی ہاں بولا تو منہ بنے گا، پھر پوچھے گی کتنا، اور نہ بولا تو بڑھا ہوا وزن بتا کر بولے گی کہ مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتے، بولے نا۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ یار تم کیوٹ سی حسینہ ہو، یہ موٹا پتلا کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہلایا، ویسے بھی ذرا سا پانی ہی تو بھرا تھا، اس پر ایسی کوئی فربا بھی نہ ہوئی تھی۔ بنا رہے ہیں نا مجھے، ذرا جو مطمئن ہوئی ہو۔ وہ روٹھتے حصار توڑتے اٹھی تھی جب وہ پھر سے اس کو بھینچ چکا تھا۔ بنا تو تم مجھے چکی ہو پاگل اپنے عشق میں، وہ سرگوشیاں کرتے بولا تو وہ حجاب آلود مسکان کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ وہ 3 سال کی چھوٹی سی گڑیا سی دیکھنے والی بچی اس وقت 3 کمروں کے سادے سے اپارٹمنٹ میں لاؤنج میں بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ موم، ڈیڈ سے کب ملوں گی؟ یہ کوئی چوتھی بار تھا جب وہ اپنی ماں سے یہ سوال کر رہی تھی۔ 1 سال ہو گیا پر یہ ابھی بھی اس روٹین پر ایڈجسٹ نہیں کر پائی۔ اس کی ماں نے اس کے سوال پر متوجہ ہوتے دل ہی دل میں سوچا تھا، وہ میرے گفٹس لائیں دے،
वो माँ की खुशी से बता रही थी। उसकी माँ ने बस हुंकार भरते मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया था। चलो अब सो जाओ जल्दी, कल सुबह उठना भी है आपने। उसकी माँ ने गोद से लैपटॉप टेबल पर रखा था। ऑफिस का काम तब तक सुकून से नहीं हो सकता जब तक मेरी गुड़िया सो नहीं जाती। वो दिल ही दिल में सोचती उसे गोद में भरती बिस्तर तक ले गई थी। इसे कहानी सुनाते उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी जब उसके सवालों के पिटारे से फिर सवाल निकलने लगे। मॉम, इसकी पुकार पर उसने उसे देखा था जो आंखें पटपटाते अपनी माँ के लंबे सियाह बालों से खेल रही थी। उसका बस चलता तो बस हर वक्त अपनी माँ के बालों में ही हाथ फंसाए रखती। आई मिस पप्पा। उसके ऐसे मुंह फुसोड़ने पर उसकी माँ के ने बेसाख्ता उसके माथे पर प्यार किया था, फिर उसके साथ लेट गई थी। जाने कब ठक ठक की आवाज पर उसकी आंख खुली थी। वो चौकन्ना होते उठी थी, फिर मोबाइल उठाते बाहर की जानिब निकली थी कि किसी ने झटके से उसे अपने करीब किया था। सोते हुए बिल्कुल चुड़ैल लगती हो स्वीटहार्ट। आजम की शरारत भरी सरगोशी उसके कान के करीब गूंजी। हश, आपको हर बार ये करना जरूरी होता है? पक्का दूसरी शादी के चक्कर में है, इसीलिए मेरा हार्ट फेल करवाने की कोशिश करते हैं। वो अब खफा सी बोली जबकि वो हंसता उसके गाल पर लब रखते उसके बाल हाथ से खराब कर चुका था। सनम सो गई? उसने बेटी का पूछा जिसका नाम उसकी माँ ने रखा था। ये होगी हमारी सनम और आजम का सन सानिया का। उसने बहुत खुशी खुशी ये नाम रखा। उनकी बेटी की पैदाइश कनाडा में हुई थी और आजम ने ही उसे काफी अरसे इस पैदाइश के बाद संभाला था कि सानिया को जॉब पर जाना होता था। यही वजह थी अब सनम अपने बाप के लिए ज्यादा सेंसिटिव थी। सेमिनार कैसा गया? वो अब उससे उसके काम के बारे में पूछ रही थी। इंटरव्यू में इतनी तारीफें कर रहे थे मेरी, मैं डर गई कहीं मेरी सोतन को तो खुश नहीं कर रहे थे। वो हंसती छेड़ती अब कॉफी बना रही थी। उसने इंटरव्यू का हवाला दिया था जिसमें आजम ने कामयाबी का सारा सेहरा सानिया के सर बांधा था और कभी ये स्टेप ना उठाता अपने चैनल का अगर सानिया उसका साथ ना देती। उसने ही उसे फाइनेंशियली और जज्बाती तौर पर सहारा दिया था, तो क्यों ना करता तारीफ। यू हेल्प मी इन अचीविंग माई ड्रीम। वो उसके पीछे आता उसको बाहों में लेता बोला था, आपसे ही सीखा है, वरना सनम के साथ में जॉब शायद छोड़ ही देती पर बाद में पछताती। तुमने उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए ही जॉब की थी। एंड लुक एट सनम, कितनी वेल मैनर्ड है वो, पुरएतमाद सहीन। जॉब के साथ बच्चे पल सकते हैं अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ दें। हाँ ये तो, अरे हाँ कल सनम की बर्थडे है, याद है ना? ऑफ कोर्स, तुम केक तो लाई हो ना? हाँ चले 12 बजने वाले हैं। उसे उठाते ही अब्बू वगैरह भी बेचारी के पाकिस्तान के टाइम से काम छोड़े बैठे हैं। ले बिटिया के केक कटाई को जूम पर देख सके। तुम इसे लाओ, मैं केक वगैरह सेट करता हूँ। मम्मा सोना है सनम को, वो मुंह बसोड़ते बोली थी, पर अम्मा हुजूर ने उठा ही दिया था। फिर माँ की उंगली पकड़ते लाउंज में केक को देखते खुशी से चहकी थी। पाते बना बर्थडे नहीं तरना। पीछे से आजम ने आते उसकी आंखों पर हाथ रखा था। तो पप्पा के साथ कर लो प्रिंसेस। पप्पा वो चहकते उसके गले लगी थी। चलो पहले केक कट करो ना, वो वगैरह वेट कर रहे हैं। सानिया ने जूम कॉल मिलाते मोबाइल सामने रखते उनको कॉल पर लिया था। नानू नानी, वो यास्मीन को नानी ही कहती थी, अब वो उसे दुआएं दे रहे थे। बस कर जाएं फरीद साहब, बच्ची यही सो जाए कि वो आजम ही क्या जो बाज आता। बाप पर नहीं गई, नाना पर गई है। नाना की शेरनी उनकी तू में हो चुकी थी शुरू। अरे भाई चलो अब बच्ची को केक काटने दें भाई। अलवीना को भी कॉन्फ्रेंस पर लिया गया था। हाँ तो भाई सब मिलकर पूछो, आर यू 1 आर यू 2? वो लोग हम आवाज बोलते चुप हुए थे। आई एम 3 जब सनम ने खुशी से चहकते जुमला पूरा किया था। फिर केक माँ बाप के साथ काटा था। अच्छा भाई मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, मामू एंड फैमिली ज़रा फोकस करें, नवाल ने कहा तो सब अपनी अपनी स्क्रीन पर स्टिल हुए और उस खूबसूरत लम्हे को कैद कर लिया गया था। दियार गेर में भी अगर दिल मिले हों तो हर दिन ईद है, वरना साथ रहते भी खिज़ां है। हर रात के साथ एक नई सुबह बेदार करके मुश्किलों का
सदबाब करते आगे भी उनकी ज़िंदगी के इंतज़ार की शबों में सहर इसी तरह रस घोलने वाली थी। शुक्रिया।